ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو وہ خود بھی استغفار کرتا تھا اور پھر آپ سے بھی درخواست کرتا تھا کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ اب جب کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اندر موجود نہیں ہے، تو اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ کیا یہ دروازہ بند ہو گیا ہے یا دروازہ اب بھی کھلا ہے؟ میرے پاس نہ کوئی معلومات ہیں کھلے ہونے کی نہ بند ہونے کی، بس اتنی بات عرض کر سکتا ہوں کہ قیامت والے دن دوبارہ کھل جائے گا اگر بند ہے تو بس، وہ بھی شفاعت کے اسی نظریے سے قیاس کر رہا ہوں، ورنہ اس کی بھی میرے پاس معلومات نہیں ہے، نہ قرآن میں مجھے سامنے ہے کوئی چیز، نہ حدیثوں میں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اس وقت کے بارے میں خاموشی ہے، اور میں جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتے ہیں خاموش رہنا پسند کرتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات عرض نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم سر، آپ نے لاسٹ سیگمنٹ میں پچھلے ہفتے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں وہ ہم سے ریلیٹڈ ہیں کچھ، اور ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں کچھ باتیں ہیں، تو یہ چیزیں ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ ٹارگٹ مجھے کر کے ہو رہی ہے یا ویسے ہی معلومات دی جا رہی ہے؟ کلام کے اندر ہی کچھ قرینے موجود ہوتے ہیں جو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ عام بات ہے، یہ خاص بات ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے سورہ احزاب میں جو پردے کا قانون ہے اس میں واضح طور پہ بتایا ہے کہ یہ مدینہ میں جو منافقین سازشیں کر رہے تھے ان کی سازشوں کو اور مسلمانوں کی اذیت ختم کرنے کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہاں پہ۔ جبکہ سورہ نور میں پردے کا جو حکم ہے اس میں کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ازکیٰ لکم ہے، یعنی یہ دائمی قانون ہے، وہاں اذیت سے بچانے کے لیے۔ الفاظ یہی ہیں کہ تاکہ تم پہچانی جاؤ فلا یوزین، اور تمہیں اذیت نہ دی جائے۔ تو شریعت کے قاعدے اذیت سے بچانے کے لیے نہیں ہوتے جو دائمی شریعت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے مقامات پہ ایسے ہی سورہ احزاب ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شادیوں کا قانون ہے وہاں بتا دیا گیا کہ یہ آپ کے لیے من دون المومنین، مسلمانوں کے لیے یہ قانون نہیں۔ تو قرآن خود بتا دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، نہیں، وہ قرآن بتا دیتا ہے کہ یہ دائمی ہے یا عارضی ہے۔ سر، براک چینل والوں کی طرف سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیت المقدس کو برکت کی جگہ قرار دیا گیا، لیکن ہمیں ظاہری طور پر وہاں پر ایسی کوئی برکت نظر نہیں آتی جیسی مسجد حرام میں نظر آتی ہے۔ اصل میں جو برکتیں ہیں وہ دکھائی دینے کی چیز نہیں ہیں، وہ برکتیں خدا نے جو روحانی درجے کی چیزیں ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی کافر ہو اور بیت اللہ کو نہ مانتا ہو تو اس کو بھی بیت اللہ بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن مومنین کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اور نام ہی محسوس ہو تو خدا کے گھر میں جانا، اس کی زیارت کرنا، برکات لے کر آدمی واپس لوٹتا ہے۔ تو برکات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو دکھائی دے۔ ہمارے ہاں چونکہ برکت کا زیادہ تعلق روزی سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جائیں گے تو روزی کھل جائے گی، صحت اچھی ہو جائے گی، یہ چیزیں برکت نہیں ہیں۔ برکت وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، وہ ثواب ہیں، وہ درجات ہیں جو آدمی کو مل جاتے ہیں۔ وہ بیت المقدس میں جتنے ہیں اتنے مل جائیں گے آپ کو۔ سر، ہر سال 31 اکتوبر کو ویسٹ میں ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے، ہیلووین فیسٹیول۔ پچھلے کچھ سال سے یہ پاکستان میں بھی منایا جانے لگا ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں اس کا ہوتا ہے، پوری تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ تو بعض لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسے فیسٹیول میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ یہ ہیلووین فیسٹیول کیا ہے، اور ایسے معاملات میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ کیا مسلمان دوسری اقوام کے مذہبی یا تہذیبی تہواروں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اس تہوار کے بارے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں، ایک یہ کہ یہ کسی مشرکانہ کلٹ سے شروع ہوا تھا، غالباً برطانیہ کے کسی علاقے سے، اور پھر پوری عیسائی دنیا نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ جو زیادہ تر اس وقت کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جو نصارہ کے بڑے لوگ ہیں ان کی یاد میں جو شہید ہو گئے یا اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ پروگرام ہوتے ہیں، کچھ شرارتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ ہم اس کو منائیں کہ نہ منائیں۔ دیکھیے، اس وقت یہ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ جس تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے اس کی چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں،
جیسے ہندوستان میں ہم رہتے تھے تو بسنت وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں اپنائی جاتی تھی. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا, ان کو ہم آرام سے اپنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی موسمی تہوار ہے, کوئی کچھ ہے, فصل کٹنے کی خوشی میں کوئی تہوار ہے, کوئی اولاد ہونے کی خوشی میں ہمارے ہاں وہ چیزیں کچھ بانٹی واٹی جاتی تھیں, ان تہواروں میں کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن جو چیزیں مذہبی ہوتی ہیں ان میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ کہیں ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے جو شریعت کے خلاف ہو, اللہ کے احکام کے خلاف ہو, اور یا وہ شرک وغیرہ ہمارے جو عقائد ہیں ان کے خلاف ہو. ایک تو یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ چیزیں اپنائی ہی کیوں جائیں جو دوسری قوموں کی ہیں. کیا ہمارے اپنے تہوار کم ہیں؟ کیا ہماری اپنی چیزیں ناقص ہیں؟ کہ ہم دوسروں سے چیزیں ادھار لیتے چلے جائیں؟ ایک مہم ہے جو دنیا میں پچھلے 15-20 سالوں سے, بلکہ شاید زیادہ دیر سے چل رہی ہے, وہ گلوبلائزیشن کی ہے. گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسان ایک ہی طرح کا رہن سہن اختیار کر لیں, ایک ہی طرح کے تہوار ہو جائیں, ایک ہی طرح کے ان کے معیارات ہو جائیں, ایک ہی طرح کی زندگی گزارنے لگ جائیں. چنانچہ گلوبلائزیشن کے لیے ایک لمبی جدوجہد ہے جو ویسٹ نے کی ہے. مثلا ہمارے ہاں میک ڈونلڈ کے برگر بیچنے کے لیے تھوڑا جائزہ لیں کہ کیا کچھ کرنا پڑا ویسٹ کو. ہمیں سبق پڑھایا گیا کہ عورتوں کو وہ گھر کے کام کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, روٹیاں پکانے کے لیے, برتن دھونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں. یہاں سے بات شروع کی, عورت کے حقوق پر لے کر آئے, کیونکہ گھر میں جب تک روٹی پک رہی ہے اور میاں صاحب گھر کا چپاتی اور سالن پسند کر رہے ہیں, میک ڈونلڈ کا برگر بکنے والا نہیں ہے. تو پوری ایک مہم چلائی گئی ہے, عورت کی آزادی, عورت کو گھر سے نکالے ہیں, 4 دیواری بند کر رکھا ہے, ظلم کر رکھا ہے. یہ ساری مہم ہمارے بچپن میں چلتی تھی, اور اب ہماری عورت آزاد ہے. چولہے پر بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چولہے پر بیٹھنا پسندیدہ چیز تھی, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ گلوبلائزیشن کرتی کیا ہے. چنانچہ اب جب گھر میں کھانا نہیں پکا ہوگا تو آپ برگر منگوائیں گے یا جا کر کھائیں گے. تو یہ وہ جو گلوبلائزیشن, میں نے ایک پہلو سے بات کی, گلوبلائزیشن سمجھانے کے لیے لمبی بات چلے گی. ایک جین کی پینٹ بیچنے کے لیے مولوی صاحب کو بدنام کرنا پڑے گا, اسلامی لباس کو بدنام کرنا پڑے گا, اس کے اندر آکورڈنیس پیدا کرنی پڑے گی, اس کے اندر پستی دکھانی پڑے گی, تب آپ اپنی شلوار قمیض نہیں پہنیں گے اور ان کی پینٹ شرٹ پہنیں گے. گلوبلائزیشن یہ کام کرتی ہے. اسی کے اندر یہ تہوار, یہ نئے نئے دن ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ جو مختلف تہذیبوں کی مختلف چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑ جائیں اور یہ چیزیں سوسائٹی کا چلن بن جائیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جس جوش و خروش سے ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا اور یہ آج کا ہیلووین ڈے, اس جوش و خروش سے عید نہیں منائی جائے گی. یہ آپ چند سالوں میں دیکھیں گے, کیونکہ عید کو ختم کرنا ہے. تو اگر اس مہم کا آپ حصہ بن رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ناجائز. اور اگر آپ ویسے کسی, آپ کا ہمسایہ کوئی ویسٹرن ہے, اس نے ہیلووین منائی ہے, تو آپ اس کے گھر جا کے کھانا کھا لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو مسلمانوں کو آنکھیں کھول کر شعور کے ساتھ کوئی رسمیں اپنانی ہیں. رسمیں جائز ہوتی ہیں بہت ساری ناجائز ہوتی ہیں, تو ضرور اپنائیں جو جائز ہیں. اور میں اس کی قدر کرتا ہوں کہ جو عوام بیچارے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مہم چل رہی ہے, کیا صورتحال ہے, کیا نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو اس پس منظر میں رکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے اور بڑے سوچ سمجھ کے. اصل میں ہمارے ملکوں میں, اسلامی دنیا میں ایسے لوگ موجود نہیں ہوتے جو انٹرنیشنل سیاست کے اور انٹرنیشنل پروگراموں سے پوری طرح واقف ہوں. ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں, تمام ملکوں میں جو اسلامی ہیں, وہاں پر ایک سوچنے سمجھنے والے لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کا ایک بنا ہو, کمیٹی بنی ہو, کوئی مجلس بنی ہو, جو ان ساری چیزوں کا جائزہ لے کر کہے کہ ہاں یہ چیز ہم اپنے معاشرے میں شروع کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو صرف مذہبی رنگ میں نہ دیکھا کریں. یہ سماجی پہلو سے اور گلوبلائزیشن کے پہلو سے اور جو الحاد پیدا ہو رہا ہے اس کے پہلو سے کئی تحریکیں ہیں جو مل کر ایک چیز کو وجود میں لا رہی ہوتی ہیں. تو عورتوں کی بے روی کے لیے, یعنی گھر سے نکالنے کے لیے کہہ لیجئے, کیا کچھ پاپڑ نہیں بیلے ہیں پاکستان میں. ہمارے سامنے سب کچھ ہوا, بوڑھے ہو گئے ہم یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے. تو کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں تک پہنچا.
اب آپ کو عورتیں بازار میں اس طرح سے نظر آئیں گی جس طرح سے ہمارے مرد نظر آتے ہیں. ہمارے بچپن میں ایسا نہیں تھا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برا تھا کہ یہ برا تھا, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چینج کیسے لائی جاتی. تو چینج یہ لائی گئی ہے. اب اس کے بعد گھروں میں روٹیاں پکنا بند ہوں گی, آپ کی ملٹی نیشنل چینز چلیں گی, برگر کی بھی اور چکن کی بھی اور ساری چیزیں. ان کو چلانے کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے. مارکیٹنگ ان کی ایسے ہی. اب جو ہیلووین آئے گا اس میں کئی چیزیں بکیں گی, کرسمس آئے گا کئی چیزیں بکیں گی. تو یہ جو کیپٹلزم ہے اس کا خدا سرمایہ ہے. اس کے حصول کے لیے پوری دنیا کی زبانیں ختم کی جا رہی ہیں, پوری دنیا کی تہذیبیں مٹائی جا رہی ہیں تاکہ کمانے والوں کو پیسہ ملتا رہے. تو یہ میں نے ایک مختصر سا, بہت ٹیکنیکل طریقے سے نہیں لیکن سادہ طریقے سے بات آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک باشعور قوم کی طرح سے عمل کریں, نہ کہ بس ایسے ہی موج میں آئے تو یہ کر لیا, موج میں آئے تو وہ کر لیا. سر ابھی جینس کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے اسلامی لباس کا ذکر کیا ہے. یہ اسلامی لباس کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. میں نے اسلامی لباس اس معنی میں کہا جس معنی پاکستان میں بولا جاتا ہے. دنیا کا کوئی لباس نہ اسلامی ہے نہ غیر اسلامی ہے. اسلامی لباس وہ ہوتا ہے جو ساتر ہو. ہم جو لباس پہنتے ہیں جو ہندوستانی لباس, یہ ہمارا تہذیبی سماجی لباس ہے. اس کا کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح کی قمیض کبھی دیکھی تھی, نہ اس طرح کی شلوار کبھی دیکھی تھی. تو یہ اسلامی نہیں ہے, علاقائی ہے. علاقائی لباس بھی کیوں چھوڑا جائے؟ بڑی قومیں جو ہیں وہ اپنی ان چیزوں کو قائم رکھتی ہیں. چھوٹی قومیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی نقالی کرتی ہیں. تو ہم تو ایسے ہر چیز میں نقال ہیں. ہم نے کرسی بنانی ہے تب نقال ہیں, ہم نے پٹاخہ بنانا ہے تب نقال ہیں. تو لباس میں بھی ہم ایسے ہی ہیں. تو اس لیے جو اچھی قومیں ہیں وہ اپنے لباس نہیں اتارتی, خواہ وہ کتنا ہی آکورڈ لگتا ہو. سر اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میرا تمام مال خیراتی اداروں کو دے دیا جائے اور اپنے بیوی بچوں کو اس مال سے محروم رکھتا ہے, تو کیا اس کی وفات کے بعد اس وصیت پر عمل کیا جائے گا یا اس کو باطل قرار دیا جائے گا؟ اگر ظالمانہ ہے تو پھر سارے وارث بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں. اگر ظالمانہ نہیں ہے تو ہم نافذ کریں گے. سر اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں, ظالمانہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اس کے میاں بیوی, اس کے بیوی بچے کنگال ہیں بالکل, اور وہ بضد ہے کہ سارا اٹھا کر ہسپتال کو دے دیا جائے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. پھر بیٹھ جائیں گے, فیصلہ کریں گے سارے وارثوں کو اکٹھا کر کے, تو وصیت کا جو حق بنتا ہے وہ دے دی جائے گا. لیکن اگر معلوم ہو کہ اس کے بچوں نے اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی اس کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا, تو اب کیا کریں گے؟ یا بچے کے پاس سب کچھ ہے, اس نے بچوں کو جو زندگی میں دے دیا تھا تو دے دیا, اب اس نے کہا کہ بھئی جو میری اپنی ذاتی ملکیت میں چیزیں ہیں وہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, تو نافذ کر دیں گے. پہلا حق اسی کا ہے, مالک کا, بعد میں دیکھیں گے بچوں کو. جی سر دوران درس معجزات کی بات کی, تو معجزات کی کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہوتی ہے؟ اور جس طرح سر سید احمد خان نے معجزات کی تاویلات کی, کیا قرآن مجید میں جو معجزات ذکر ہیں اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک ہی سائنسی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اللہ کے حکم سے اگر کائنات بن سکتی ہے تو معجزہ بھی ہو سکتا ہے. اگر سائنسی توجہ سے مطلب وہ ہے کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں کون سے فزیکل لاز کے تحت ہوا ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. وہ فزیکل لاز کو توڑ کر ہی تو ہو رہا ہوتا ہے. تو اصل میں مشکل یہ آتی ہے کہ سر سید احمد خان نے اور ان کے فالوورز نے یہ بات کہی کہ دنیا میں جو فزیکل قوانین چل رہے ہیں, فزیکل لاز جو ہیں, وہ اللہ کی سنت ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جو فزیکل لاز نیوٹن کے زمانے کے تھے وہ سر سید وغیرہ کو پتہ تھے. جو قوانین پھر کوانٹم فزکس میں جا کر معلوم ہوئے ہیں, یعنی جو نیوٹونین فزکس کے اندر قوانین تھے وہ وہاں جا کر پورے نہیں اترتے, وہاں ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے یہ پلیٹ پھینکی, تو پلیٹ جب پھینکی تو یہ ایک پلیٹ کے طور پر بھی عمل کرے اور ایک پانی کی موج کی طرح بھی عمل کرے ایک ہی وقت میں. یہ پلیٹ کر سکتی ہے, یعنی پلیٹ ایک ہی ہے. ایک آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو یہ پلیٹ کی طرح آپ نے پھینکا تو پلیٹ کی طرح چلی گئی, اور آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ ویو کی طرح کام کر رہی ہے. یعنی کئی پلیٹیں
اور وہ پانی کی موج کی طرح چل رہی ہے. کوانٹم فزکس میں ایک الیکٹران پارٹیکل کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور ویو کے طور پر بھی کام کرتا ہے. تو اب یہ کون سا قانون چل رہا ہے؟ تو جو نیوٹن کی فزکس کے قانون تھے وہ کوانٹم میں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں. حل ہی نہیں ہو رہا ابھی تک. تو سر سید نے یہ بات کہی کہ لا تبدیل علی سنت اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کو نہیں توڑتے. چنانچہ انہوں نے کئی معجزات کا انکار کیا اور یہ بھی انکار کیا کہ حضرت مریم کے ہاں بن شوہر کے حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے مطابق یہ تھی کہ ماں باپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی. تو اول تو یہ سنت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں جو بات کہی اس کے لیے سنت کا لفظ بولتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا ذریعہ ضرور بناتے ہیں. کسی رسول کو ذریعہ بنائیں گے, رسول کا عصا ذریعہ بنائیں گے, رسول کی پھونک کو ذریعہ بنائیں گے. اسباب بس اتنے سے استعمال کرتے ہیں, لیکن باقی چیزیں اسباب کو توڑ کے ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں دینی چاہیے. جو مطالبہ کرے وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے. اصل میں جو مطالبہ کرے کہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن دیں تو وہ معجزے کا انکار کر رہا ہے, خدا کا انکار کر رہا ہے کہ خدا محتاج ہے فزیکل لاز کے تحت کام کرنے کا. نہیں, اس نے عمومی قاعدہ یہی بنایا ہے, لیکن معجزوں میں وہ توڑ دیتے ہیں. عصا مارا گیا اور دریا جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ کر دو بن گئے پانی کے, سمجھ لیجئے کہ پہاڑ سے دونوں طرف. یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی سائنٹیفک توجہ کریں گے؟ آپ کہیں گے اللہ نے ہوائیں چلا دیں, کچھ کر دیا. ہوائیں چلائیں تو وہ کیسے گزر سکتے ہیں جس اتنی تیز ہوا جس نے پانی کو پھاڑ کے دو پہاڑ سے بنا دیا دائیں بائیں, اس میں سے یہ لوگ کیسے گزرے ہیں؟ بس اللہ کا معجزہ ہے. اب وہ وہاں اس ٹائم کا کوئی یہودی زندہ ہوتا, اسرائیلی, تو ہم پوچھتے بھی کیا ہوا تھا, تو شاید کچھ وہ بتا دیتا کہ ہوائیں واقعی چل رہی تھیں لیکن اس طرح کی چل رہی تھی, درمیان میں راستہ بھی خالی تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے, وہ جو خدا کا کلمہ کن ہے, وہ ہر طرح کا کام کر سکتا ہے. اس کے لیے اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے فزیکل لاز کی بھی ضرورت نہیں. سر, جو علم کے احاطے کی بات کی انبیاء کرام کے حوالے سے, تو انبیاء کرام کو محدود علم دیے گئے تھے, یا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک عقیدہ ہے کہ ما کان و ما یکون کا, اور اگر آج کے دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں انبیاء سے زیادہ آج کے دور کے لوگوں کے پاس علم یا معلومات ہے. دیکھیے, انبیاء کا جو علم ہے وہ علم غیب کی جو بات آپ کر رہے ہیں, ہمارے مقابلے میں, امتیوں کے مقابلے میں انبیاء کا علم غیب زیادہ ہوتا ہے, لیکن اتنا ہی جتنا یہاں پر بیان کیا گیا کہ الا بما شاء, جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں. اب میرے پاس قرآن و سنت سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں کہہ سکوں کہ ان کا علم کتنا تھا. بہرحال امتیوں کے مقابلے میں زیادہ تھا. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ غیب میں سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے, نوحی الیک من الغیب. تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, لیکن جتنا چاہا اتنا دیا. یہ نہیں کہ آپ اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ کا کائنات کا پورا پروگرام تھا وہ سارا جان گئے تھے. مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے جانتے ہوں, ہو سکتا نہ جانتے ہوں. تو میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. صرف اتنی معلومات ہیں کہ جو یہاں بھی بتایا گیا ہے کہ بس جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور آپ کو غیب کا علم عطا کیا گیا, کتنا یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اب یہ حدود سے تجاوز ہوگا کہ میں متعین کرنے بیٹھ جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب کچھ پتہ تھا. حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل مبارک کا بھی پتہ تھا. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ سکوں. اور کوئی قرآن و سنت سے بات آئے گی تبھی. غیب کی بات صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں یا اللہ کا رسول بتا سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا علم بتایا گیا ہے. اور حضرت جبرائیل جب آپ کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آخرت کا جواب دینے سے انکار کر دیا. اگر جو کچھ ہونا ہے ما کان ما یکون کا علم تھا تو کہہ دیتے, قیامت تب ہوگی. انہوں نے جملہ یہ نہیں بولا کہ مجھے بتانے سے منع کیا گیا ہے. آپ نے جملہ یہ بولا ہے کہ پوچھنے والے سے زیادہ پوچھا جانے والا نہیں جانتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پاکستانیوں کا نظریہ غیب علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ غلوب والا ہے. اس کو محتاط طریقے سے رکھنا چاہیے. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے پاس غیب کا علم تھا, اور اس کا بھی
اقرار نہیں کیا جا سکتا کہ سارا کچھ پتہ تھا، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ پہلی بات کا ثبوت ہے کہ غیب کا کچھ علم آپ کو دیا گیا جو کم از کم ہمیں نہیں دیا گیا۔ یعنی قرآن میں کچھ چیزیں غیب کی تھی جو اب ہم بھی جان سکتے ہیں قرآن پڑھ کر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی جانتے ہوں گے یقیناً، لیکن کتنا جانتے تھے کوئی معلومات نہیں۔ جو لوگ آگے بڑھ کر بات خود کرتے ہیں ان کو ثبوت دینا چاہیے کہ کہاں سے لیا انہوں نے۔ سر جو شفاعت اور سفارش کا جو تصور ہے، تو روایات کے اندر جو حافظ قرآن اپنے والدین کی سفارش کریں گے، تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے، اور آج کے دور میں کیا حفظ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ شفاعت کا دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ساتھی بن جانا اور ایک ہے سفارش کرنا، یہ دونوں مطلب ہے شفاعت کے۔ تو حافظ قرآن دوسرے معنی میں شفاعت کرے گا، سفارش کے معنی میں نہیں، کہ مثلا میں نے اپنے بیٹے کو ایک قرآن حفظ کرایا تو اس کا قرآن حفظ کرنا میرے ایما پر میرے لیے ساتھی بن جائے گا جنت میں جانے کا، نہ کہ حافظ قرآن کھڑا ہو کر شفاعت کرے گا کہ یا اللہ میرے والد صاحب کو ذرا، یا 70 لوگوں کا نام آتا ہے، 70 لوگوں کو جنت میں ڈال دیں۔ 70 لوگ اگر معاونین میں سے تھے تو ان کی شفاعت کرے گا، یعنی ساتھی بن جائے گا، آپ کی نیکی آپ نے حفظ کیا، میں نے کروایا تھا، تو آپ کا حفظ کرنا اور میرا کروانا دونوں مل کر ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا، یہ بھی شفاعت ہے، جس کو آخری صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، والشفیع والوتر، اکیلا ہونا اور جوڑا ہونا۔ تو شفاعت کا مطلب جوڑا ہونا بھی، ساتھ دینے والا بن جانا، نہ کہ سفارش کرنے والا۔ اس لیے قرآن لفظ شفاعت کا استعمال کرتا ہے، سفارش کا نہیں، تو اس میں دونوں جامعیت آ جاتی ہے کہ آپ کے ساتھی بن گیا، آپ کے کام آ گئی اس کی نیکی۔ مثلا نیک اولاد کی نیکی میرے کام آ سکتی ہے اگر میں نے نیک بنایا ہے ان کو، اگر میں نے نیک نہیں بنایا تو میرے کام نہیں آئے گی۔ مثلا میں تو چاہتا تھا کہ میرا بیٹا چور ڈاکو بنے، رشوت لے اور یہ کرے، وہ مولوی بن گیا، تو میری تو نیت ہی نہیں ہے کہ وہ نیک بنے، میں تو اس کو مارتا ہوں کہ نیک بن گئے ہو، تو اب مجھے کیا ثواب ملے گا اس کا؟ کوئی ثواب نہیں۔ تو عمل کے جزا کے لیے، شفاعت کے لیے جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ کوئی عمل نیکی کا 3 شرطیں پوری کیے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ 3 شرطیں پوری کیے بغیر آپ کا اپنا عمل بھی آپ کو ثواب نہیں دے سکتا، تو دوسرے کا عمل کب فائدہ دے گا، وہ تو بات کی بات ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ تقوی کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تقوی کیا مطلب ہے کہ نیت تو میری یہ تھی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن بس گھٹیا سا کام کر کے آ گیا، اچھی نہ سجدے اچھے کیے، نہ رکوع اچھے کیے، تقوی تھا ہی نہیں نماز میں، کر کے آ گیا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ نیت خراب تھی کہ میں نے نماز کی نمازی کہلانے کے لیے پڑھی، دوسرا یہ ہے کہ میں نے پڑھی بھی صحیح طریقے سے، تقوی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی نے عمل صحیح طریقے سے کیا ہو، یعنی شریعت کے قاعدوں کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق۔ تو یہ 3 شرطیں جب تک آپ پوری نہیں کرتے آپ کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے طریقہ نماز، پہلی چیز یہ ہے کہ نیت آپ کی ٹھیک ہو، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نماز کا طریقہ بالکل ٹھیک ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ اس میں تقوی کے ساتھ کریں، کہ آپ نے سجدے کیے تقوی کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تب نماز قبول ہو جائے گی۔ آپ نے نماز تو اللہ کے لیے کھڑی کی لیکن خدا کے آگے اکڑ کے کھڑے رہے، جیسے کہ بادشاہ سلامت دوسرے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو تقوی ختم ہو گیا۔ قوموا للہ قانتین والی کیفیت ہی پیدا نہیں کی آپ نے۔ تو دوسرے اعمال میں جو عبادت کے علاوہ ہوتے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کی کوشش بھی شامل ہو۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس میں پھر 3 چیزیں بنتی ہیں، نیت، تقوی اور سعی۔ اگر میری کوشش شامل نہیں ہے تو پھر بھی میرے لیے اجر نہیں ہوگا۔ تو دوسرے کے کام میں مجھے تب فائدہ ہوگا جب میری کوشش اس میں شامل ہے، کہ میں نے اپنے بیٹے کو نیک بنانے کی کوشش کی،
اب اس کی نیکیاں میرے کام آئیں گی ورنہ نہیں آئیں گی. تو اصحال ثواب کا یہی اصول ہے. میت کے مرنے کے بعد میں نے جو قرآن پڑھا، نہ اس کی نیت شامل تھی، نہ اس کی کوشش شامل تھی، نہ اس کا تقویٰ شامل تھا، ثواب کیسے پہنچے گا؟ یہ تینوں باتیں منسوس ہیں قرآن مجید میں. تو اب حافظ کا عمل مجھے تب فائدہ دے گا، اگر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے تو تب فائدہ دے گا کہ میں نے واقعی صحیح نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس کو حافظ بنایا ہے. اور اب جو اس کے قرآن کی حفاظت کی اس نے ایک ذمہ داری ادا کی ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا یہ اصول ہے، نہ کہ حفظ قرآن نیکی ہے. قرآن یاد کرنا نیکی نہیں ہے، وہ بھی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، انکار نہیں کر رہا، لیکن اصل نیکی یہ تھی کہ قرآن جو محفوظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پروسیس اختیار کیا ہے، تو وہ قرآن کے محافظ ہیں کہ قرآن دنیا سے ختم نہ ہو جائے، قرآن لوگ اس میں تبدیلی نہ کر دیں. وہ اس عمل کے سپاہی ہیں. تمام حافظ قرآن اللہ کے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ ہے اس کے سپاہی ہیں. اس لیے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن تقوی کے ساتھ کریں گے. میری کلاس میں 10ویں کلاس میں ایک حافظ میرے دوست تھے، کلاس فیلو تھے. وہ دنیا کا سب سے برا طالب علم تھا جو میں نے زندگی بھر دیکھے، سب سے برا. لوگوں کے پیسے نکال لینا جیب سے، لوگوں کے کھانے کھا جانا دوپہر کو جو لے کر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو اڑنگی دے کر گرا دینا، لوگوں کی کتابیں پھاڑ دینا، لوگوں کی کاپیاں اٹھا کے اپنا کام چیک کروا کے واپس لا کے اس کے بیگ میں رکھ دینا. یہ سارے کام وہ کرتا تھا، حافظ قرآن تھا. اور وہ کہا کرتا تھا میرے والد صاحب نے بڑا ظلم کیا میرے اوپر، میری زندگی برباد کر دی، اب مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ والا. 5ویں کلاس کے بعد اس کو داخل کرایا گیا تھا اسکول میں. وہ ظاہر ہے کہ پہلے 5 سالوں کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی، تو آگے چلنا اس کے لیے مشکل تھا. تو اب یہ بھی دیکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ کس کو حافظ بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، اس کی مرضی بھی شامل ہے کہ نہیں شامل ہے. تو مجھے وہ حافظ قرآن زیادہ عزیز لگتے ہیں، اور وہ اس ذمہ داری کے اہل بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے بالغ ہو کر فیصلہ کریں کہ میں نے حفظ کرنا ہے. وہ اللہ کے صحیح سپاہی وہ ہیں. جن بیچاروں کو ماں باپ نے زبردستی کر دیا ہے، وہ پتہ نہیں بڑے ہو کر کیا بنتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں. تو وہ جب بالغ ہوں گے تو ان کو ثواب ہو جائے گا. تو جو اللہ کے سپاہی بننے کا فیصلہ کر لیں کہ میں نے حفاظت قرآن کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا ایک ادنا سپاہی ہوں، تو انشاءاللہ اجر پائے گا اللہ کے یہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو حفاظت قرآن کو صرف قرآن یاد کرنے کے پہلو سے سمجھا جاتا ہے. اصل نیکی یہ نہیں ہے. اصل نیکی حفاظت قرآن کی وہ 14 صدیوں سے قائم کی ہوئی وہ نظام ہے جس کے آپ سپاہی بن جاتے ہیں، ساتھی بن جاتے ہیں. تو اس لیے قرآن حفظ کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. تو ان کا کام آپ کے کب کام آئے گا؟ حافظ کی شفاعت کب ہوگی؟ جب آپ کی کوشش اس میں شامل ہے، آپ کا تقوی اس میں شامل ہے، آپ کی نیت اس میں شامل ہے. سر وہ جو روایت ہے 7 بندے جنت میں حافظ قرآن لے جائے گا یا 10 لے جائیں گے، جتنی بھی نمبرنگ ہے، سر پھر اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے کہ جب ہم شفاعت کی یہ تشریح کریں گے کہ مطلب جو ہے وہ اس نے ہو سکتا ہے 7 سے زیادہ بندوں نے اس میں مطلب کار خیر میں حصہ ڈالا ہو سکتا ہے چلیں کام والے تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ والے کیسے ہوں گے؟ ایک یہ سوال ہے. اور دوسرا سر سوال یہ ہے کہ شیعہ اور سنی لا دونوں کے نزدیک جو ہے 1/3 سے زیادہ جو ہے نا وہ وصیت جو ہے وہ بالکل وائڈ ہوتی ہے. تو سر وہ مطلب تھوڑا مطلب نہیں پوائنٹ ہضم ہوا کہ جب والد جو ہے وہ نہیں چھوڑتا، چاہے ظلم میں نہیں چھوڑتا، مطلب جو ہے نا وہ جائز بنتی یا نہیں چھوڑتا، یعنی کہ وہ تو پھر وائڈ ہو جائے گی نا. تو اس پہ تھوڑی آپ کلیریفیکیشن. اصل میں جو وصیتیں ہیں وہ جو سمجھیے کہ مرنے والا جس کا مال ہے وہ مالک ہے، اپنے مال کے ساتھ جو کچھ مرضی کر دیں. مثال کے طور پر میں مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کسی مسجد کے نام لگا دوں، آپ میرا ہاتھ روک سکتے ہیں؟ سر مرنے سے پہلے اگر ہوگا وہ تو ہبہ ہو جائے گا نا. ہاں جو بھی ہے، میں نے مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد کے نام سائن کر دیا کہ جی یہ گھر آپ کا ہے، یہ زمین آپ کی ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے. میرا کوئی ہاتھ روک سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں مالک ہوں، میں نے کمایا وہ. بس یہی اصول آگے بھی چلتا ہے.
تو جو مرنے والے نے وصیت کی ہے وہ لازماً پوری کی جائے گی، سوائے اس کے کہ اس سے کوئی ظلم وجود میں آتا ہو. بس اصل اصول قرآن نے اتنا ہی بتایا ہے کہ اس کی وصیت پوری کی جائے گی سوائے اس کے کہ ظلم وجود میں آتا ہو. اب ہم اس وصیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اس وصیت کو تبدیل کرنے کا حق صرف ورثاء کے پاس. یعنی کہ سر یہ اسکولز آف تھاٹ سے آپ ڈس ایگری کریں گے یہاں پہ؟ مطلب وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے فقہ ایک الگ چیز ہے، میں صرف شریعت کی بات کر رہا ہوں کہ شریعت میں اصول اتنا ہے. اور سر وہ تھوڑی مطلب جو ہے وہ اگر زیادہ بندے حافظ قرآن ہو جائیں گے جس جس کی کوشش شامل ہے، جس کا اس میں نیت شامل ہے، جس کا تقوی شامل ہے، وہ تو سر وہ روایت پھر کیسے ایڈجسٹ ہو؟ نہیں، وہ تو ایک بات علامت کے طور پر سمجھائی جاتی ہے. وہ حدیثوں میں یہ نہیں ہوتا کہ پوری قانونی بات کر دی جاتی ہے کہ کیا کیا نتیجے نکلیں گے، بس وہ ایک ابھارنے کے لیے ایک بات کہی گئی. لیکن جو نہیں چاہتا تھا کہ حفظ کرے اس کے کوئی کام نہیں آئے گا حافظ، یاد رکھیں. سر رائے عدنان صاحب کا سوال ہے کہ گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق کیسے بنایا جائے؟ گناہوں کے باوجود، تو گناہوں کے بعد گناہ کرنے کے بعد اللہ سے تعلق ٹوٹتا کب ہے؟ اللہ نے تو ابھی تو بتایا کہ میں حی و قیوم ہوں، ہر وقت ساتھ ہوں، نگرانی کر رہا ہوں. اصل میں خدا کے ساتھ تعلق صوفیہ کی اصطلاح ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ اصطلاح نہیں بولی. ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، اس نے قیامت والے دن خدا کے حضور جا کر پیش ہو جانا ہے، کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں ہے. اب ہم نے اس کو تقوی والا بنانا ہے بس. تو خدا کے ساتھ تعلق اس آدمی کا جو فرض نمازیں صرف پڑھتا ہے، اس کا تعلق اس کے مقابلے میں جو ساری ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے لیکن ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھاتا، ایک آدمی کی غیبت نہیں کرتا، ایک آدمی کو دھوکہ نہیں دیتا. وہ خدا کے زیادہ قریب ہے. تو تقوی جس نے بھی اپنا لیا پوری زندگی میں وہ اللہ کے قریب ہے. بس اللہ نے یہی الفاظ بولے ہیں کہ بس جز وقترب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا. تو بندگی میں داخل ہو جائے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. تعلق ہر وقت اللہ کے بندے، کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، تعلق کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ وہ تعلق تو خدا کی تخلیق سے قائم ہوا ہے، اسی کے پر ختم ہوگا. اگر وہ کہہ دیں تم میری مخلوق نہیں ہو تو ختم ہو جائے گا. تو تعلق خدا کے ساتھ ہے. تعلق باللہ صوفیہ کی اصطلاح ہے کہ جناب وہ عاشق اور معشوق ہو گئے اور عرس ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، وہ اسلام کا تصور نہیں ہے. سر شعیب شاہد صاحب کا سوال ہے کہ وجہ کائنات سے کیا مراد ہے؟ صوفیہ سے پوچھیں. میرے خیال میں وجہ کائنات اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور صلاحیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تخلیق سے کائنات کو تخلیق کیا ہے. صوفیہ یہ سمجھتے ہیں کہ وجہ کائنات اللہ تعالیٰ کی اداسی تھی، اکیلے تھے، مجھے کوئی پہچانے، مجھے کوئی اپریشیٹ کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا لیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری دنیا بنا لی. تو یہ مجھے نہیں معلوم کہاں سے لیا ہے. سر اب تصوف کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ میں تصوف کے خلاف نہیں، قرآن و سنت کے علاوہ جو بھی چیز دین بنا کر پیش کی جائے گی اس کے خلاف. تو آپ تصوف کو قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں؟ قرآن و سنت سے باہر ہے، کم از کم اتنی بات تو کہہ سکتے. مثلا یہ تصور وجہ کائنات کہاں ہے؟ قرآن میں بیان نہیں ہوا، حدیثوں میں بیان نہیں ہوا. سر ایک جائیداد وہ ہے جو آدمی خود کماتا ہے اور ایک وہ ہے جو اسے وراثت میں ملی. دونوں کی تقسیم میں کوئی فرق ہے؟ جس کو وراثت میں مل گئی اب اس کا مالک ہے، ویسے ہی جیسے کمائی ہوئی دولت کا مالک ہوگا. اب وہ اس کا مالک ہے، وہ فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ توقع کی جاتی ہے بندہ مومن سے کہ وہ عدل انصاف کے مطابق، شریعت کے مطابق، بچوں کے حقوق کے مطابق فیصلہ کرے گا. پاکستان میں اب میں نے دیکھا ہے بعض بچے میرے پاس آتے ہیں، جی والد صاحب کو کہیں وہ وراثت تقسیم کریں. میں نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ زندگی ہی میں ان کو پیسہ والد صاحب دے دیں. میں نے کہا ان کا حق ہے، چاہیں تو اڑا دیں، چاہے کھائیں، جو مرضی کریں. ہم توقع کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں لگائیں گے، اچھی جگہ لگائیں گے. لیکن میں بچے زبردستی نہیں کر سکتے باپ سے کہ بھئی آپ اب تقسیم کریں یا مجھے دے دیں، میرا حصہ دے دیں. ہاں باپ اگر دیکھتا ہے کہ بچوں کو دے دینا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، اس کا فیصلہ. بچے مطالبہ ضرور کریں لیکن زبردستی نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن دونوں طریقوں میں کوئی فرق. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا کہ ایصال ثواب کا مرنے والے کے لیے کہ اس کی اپنی نیت ہو اس میں پہلے.
تو اس کے علاوہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی دعا میں دوسرے کی نہ نیت چاہیے ہوتی ہے، نہ کوشش چاہیے ہوتی ہے، نہ تقویٰ چاہیے ہوتا ہے. وہ آپ کا تقویٰ، آپ کی کوشش، آپ کی نیت کافی ہے، کیونکہ آپ نے بھائی کے لیے درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مان لیں گے، چاہیں گے تو نہیں مانیں گے. البتہ جو میت ہے، جو چلے گئے دنیا سے، ان کو اب کیا چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں؟ ان کے جو صدقہ جاریہ ٹائپ چیزیں ہیں وہ جاتی رہیں گی. ان کو صدقہ جاریہ میں اچھی اولاد کی تربیت اگر اس نے کی ہے تو بچے جب تک نیکی کرتے رہیں گے، اس کی سکھائی ہوئی نیکیاں، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. بس اس نے بچوں کو نمازی بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، دیانتدار بنایا ہے، تو بچے جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک دیانتداری کرتے رہیں گے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو اللہ نے جو ایصال ثواب کا راستہ رکھا تو وہ زیادہ بڑا تھا، زیادہ کشادہ تھا، کیونکہ اس کی نیت بھی شامل تھی، اس میں اس کی کوشش بھی شامل تھی، اور تقویٰ بھی تھا کہ میں اللہ کو جواب دینا ہے، بچوں کو نیک بناؤں. تو وہ تو ملتا رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن یہ جو ہم نے بنایا ایصال ثواب کا، یہ کسی کو نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں اس کا. یہ آپ کا اپنا بھی ضائع کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے کیا نہیں، میری نیت یہ تھی کہ دادا جان کو ثواب پہنچے، تو میں بھی گیا اور دادا جان بھی گئے. سر ایک دوست ہیں میرے، ان سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی. میں نے انہیں بولا کہ قرآن میں کہاں سے تصوف نکلتا ہے؟ مجھے تو کسی آیت میں تصوف نظر نہیں آتا. تو انہوں نے کہا مجھے ہر آیت میں تصوف نظر آتا ہے. تو سر پھر وہ ہم نے کہا چلو شروع سے ہی لے لیتے ہیں. تو سورہ فاتحہ ہم نے لے لی. تو سورہ فاتحہ سے جب سٹارٹ کیا تو وہ آگے کیا نمتا علیہم، ان لوگوں کا راستہ. وہ لوگ کون ہیں؟ تو صدیقین ہیں، صالحین، شہداء ہیں. تو اس کے بارے میں کہتے کہ یہ دیکھو یہ تصوف نکلا ہے. کس صوفی کو صدیق کہا جاتا ہے اور کس صوفی کو شہداء کہا جاتا ہے؟ ذرا بتا دیں مجھے. سر چوزن پیپل تو ہے نا، یعنی کہ جو چوزن پیپل ہے کون سے؟ سر یہ ڈیفائنڈ بھی تو نہیں ہے کہ کون ہے اصل میں. قرآن نے ڈیفائن کیا ہے. شہداء کا مطلب عربی زبان میں لفظ کا مطلب ہے نا کچھ، وہی ڈیفینیشن ہے اس کی. صالحین بھی ڈیفائن کیا ہے، شہداء بھی ڈیفائن کیا ہے، صدیقین بھی ڈیفائن ہوتے ہیں. لیکن وہاں سے صوفی کہاں آ گیا بیچ میں؟ ایک لفظ بتائیے صوفی والا کوئی ہے اس تینوں کے اندر؟ 4 لفظ ہیں: نبیین، شہداء، صدیقین اور صالحین. چاروں میں بتائیے صوفی کہاں آتے ہیں؟ سر صالحین میں صوفی آ، صدیقین میں صوفی آ سکتے ہیں. میں آپ ایک دوسرے کو صالحین کہہ لیں تو صالحین ہو جائیں گے. صوفی کہاں سے صالحین ہوتے ہیں؟ سر پھر اگر وہ نہیں ہے تو کون ہے؟ ہر وہ بندہ مومن جو دین، شریعت، تقوی، اخلاق کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ صالح ہے. صوفیہ میں سے ہو تو صوفی صالح ہو گیا، غیر صوفیہ میں سے تو بھی صالح ہو گیا. تو وہاں صالحین کی بات ہو رہی ہے، صوفیہ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. سر ایک کانسیپٹ ہے اہل تشیع کے ہاں انسان کامل کا، پرفیکٹ مین. سر وہ اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو. دیکھیے جو ایران ہے، اس کے اندر جو فلسفہ چلتا تھا، اس فلسفے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں بھی آ گئیں اور پھر وہ بعض مسالک نے اختیار کر لی. اور علامہ اقبال وغیرہ، برنارڈ شاہ وغیرہ کے بارے میں سپر مین والا تصور جو ہے فلسفیوں نے دیا، وہ سارا اکٹھا ہو کر ایک تصور بنتا ہے. وہ تصور یہ ہے کہ انسان ترقی کرتے کرتے اس اسٹیج پر پہنچ جائے گا کہ وہ بہترین حالت میں چلا جائے گا، اور وہ ایک عام آدمی سے سپر بینگ ہوگا تھوڑا سا. ٹھیک ہے، اس کو مرد مومن علامہ اقبال نے نام دیا، مرد کامل دیا ہمارے ہاں بعض مترجمین نے. اور نیتشے نے دیکھی یہ بات کہی کہ اب خدا مر چکا ہے، انسانوں کے پاس دنیا کی بادشاہت ہے. یہ جو تصورات ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر ایک ٹینڈنسی ہے جو خلافت کے جذبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہم چونکہ خلیفہ بنائے گئے ہیں تو ہمارے اندر ایک بادشاہت کا اور ایک اس طرح کا تصور ہمارے اندر موجود ہے. اس وجہ سے ہم کائنات کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں. تو کائنات کا بادشاہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر یہ انسان تو بن نہیں سکتا، تو ایک کامل انسان بننا چاہیے. یہ تصور دیا گیا. اس تصور کے پنپنے میں فلسفیوں کا بھی ہاتھ ہے، صوفیوں کا بھی ہاتھ ہے. تمام صوفی انسان کامل ہوتے ہیں.
اپنے ذہن کے مطابق. اور تمام جو ہماری سائنس ہے یہ بھی اس طرف بڑھ رہی ہے. میں نے بعض سائنسدانوں کے جملے پڑھ کے تو مجھے صوفیہ یاد آتے ہیں. اگلی ایوولوشن ہم کریں گے, اس کائنات کو ہم چلائیں گے, زمین پر ہمارا کنٹرول ہوگا. یہ جملے سائنسدان بول رہے ہیں. تو یہ وہی ہے کہ ہم وہ تو دکھا بھی رہے نا کہ ہم مریخ پہ چلے گئے, اب ہم وہاں چلے گئے. ابھی میرا خیال ہے کہ ریسنٹلی سولر سسٹم سے باہر ہمارا کوئی پروب گیا ہے. تو وہ تو تصور دے رہے ہیں کہ ہم اس کائنات پہ کنٹرول کریں گے. تو پیچھے اصل میں خلافت کا داعیہ ہے جس سے یہ نئے نظریات پھوٹتے رہتے ہیں. اس کا کوئی, البتہ اس میں ایک ہمزاد کا تصور بھی ہے, اور وہ چھوڑیے لمبی باتیں ہیں. تو بس یہ بنیادی اصول اتنا ہے. وہ پھر جب مذہبی رنگ اختیار کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. سر قرآن میں اس کی دلیل نہیں ملتی ان چیز. قرآن میں سارے انسان خلیفہ ہیں, سر جو سارے سپر ہیں. امامت کا جو کانسیپٹ ہے, جو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امامت دی اور اس کے بعد ان کی اور اولاد میں اس کو جاری کر دیا. ہاں تو وہ دیکھ لینا اسرائیل میں وہی اولاد ہی لڑ رہی ہے. کیا سپر مین ہے, مرد کامل ہیں. اور عرب جو ہے بنی اسماعیل, وہ عربوں میں آپ دیکھ لیں, آپ کا جو شہزادہ عبداللہ صاحب ہیں سپر مین. لیکن امام مہدی بھی تو ہیں, وہ اصل امام تو وہ ہیں. وہ تو جب آئیں گے معلومات ہو جائیں گی. لیکن جو امامت ہے وہ بالکل اور چیز ہے. وہ دین کی ذمہ داری سونپی گئی ان کے اوپر کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی مرد کامل یا انسان کامل ہو جائیں گے, یہ کوئی مطلب نہیں. اصل میں جو اماموں کا تصور شیعہ میں ہے وہ 12 کے 12 کامل انسان ہیں ان کے خیال میں. وہ اہل سنت کے خیال میں ایسا نہیں. سر نادیہ صاحبہ کا سوال ہے کہ کیا ٹیٹوز بنوانا جائز ہے؟ دیکھیے ٹیٹوز وغیرہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ دیوتاؤں کے لیے کرتے تھے. تو دیوتاؤں کے لیے اگر آپ ایک بال بھی رنگ کریں گی تو میں کہوں گا حرام ہے. اور اپنی زیبائش کے لیے, خوشی کے لیے کرنا چاہیں تو میں حرام تو نہیں کہہ سکتا. کیونکہ جو عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں میں فتویٰ ہے وہ بھی اسی معنی کا ہے کہ اللہ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی خلق میں تبدیلی کا مطلب لوگوں نے ظاہری طور پر لے لیا. ان کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی خاطر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے. جب میں کسی جانور کو اللہ کے نام ذبح کروں گا تو میں نے مانا کہ اس کا خالق اللہ ہے. اور جب میں کسی دیوتا کے نام ذبح کروں گا تو میں نے مانا کہ دیوتا اس کا خالق ہے. تو میں نے کیا کر دیا, خلق تبدیل کر دی کہ خالق کوئی تھا, کسی اور کا نام لگا دیا. ایسا ہی جب میں اپنے جسم پر کوئی نشانات بناتا ہوں, بعض جانگلی لوگ جو ہوتے ہیں, قبائلی قسم کے لوگ, وہ اپنے جسم کٹوا لیں گے اللہ کی خاطر یا اپنے دیوتاؤں کی خاطر. وہ ناک میں کوئی سوراخ ڈالی ہوئی ہے, ہونٹوں میں کوئی ایسے بانس کی پھانس ڈالی ہوئی ہے, تو یہ وہ کام کرتے تھے. تو دیوتاؤں کے لیے بہت سارے کام کیے جاتے تھے پرانے زمانے میں. جسم کو کٹوانا, دانتوں کو کٹوانا, کانوں میں سوراخ کر لینا, کڑے پہن لینا, گھنگرو سے پہن لینا, یا اس طرح کے ٹیٹوز وغیرہ بنا لینا. یہ ساری چیزیں دیوتاؤں کے لیے کی جاتی تھیں, ان کو راضی کرنے کے لیے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے سب کے اوپر. یہ ناجائز ہے, شرک والی بات ہے. تو اگر کوئی آدمی, آج کل جس طرح کے ٹیٹوز بنتے ہیں وہ ایک اچھے آدمی کو نہیں بنانے چاہیے. وہ کوئی اچھے لوگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا, مہذب شریف. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ کی تہذیب خراب نہیں ہوتی, آپ کی عظمت خراب نہیں ہوتی, تو ضرور کروا لیں. لیکن وہ مشرکانہ نہیں ہونے چاہیے, واہیات نہیں ہونے چاہیے. بس. سر یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ نماز کو اس معنی میں نہیں لیتے جس معنی میں ہم پڑھتے ہیں نماز عام طور پہ. تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس معاملے میں, کیا نماز کا معنی ہے. اور وہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نماز کی اصل تاریخ جاننا چاہیں تو اس کے لیے کیا مواد ہے جو ہم پڑھیں. نماز جو ہے وہ وہی ہے جو 5 وقت مسلمان پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے یہ چلی آ رہی ہے. تاریخ العرب قبل الاسلام کے موضوع پر جو بھی کتابیں آپ کو ملیں اس میں دیکھ لیجئے. کافی جامع کتاب ہے ڈاکٹر جواد علی صاحب کی, وہ پڑھ لیجئے. اس میں عبادات والا حصہ جو ہے وہ دیکھ لیجئے. نماز اس میں پوری طرح موجود ہیں. اور حضرت
ابراہیم کی اولاد کے تینوں جو حضرت ابراہیم کے تینوں جو مذہب نکلتے ہیں آپ سے، وہ جوڈائزم ہے، اسلام ہے، کرسچینٹی ہے، تینوں کے اندر نماز کا تصور موجود ہے۔ اگرچہ کرسچنز نے اس نماز کو قائم نہیں رکھا، ضائع کر دیا، لیکن انجیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نماز پڑھنے جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز کا واضح ذکر ہے۔ تو اب جو یہ نماز کی تاریخ تو لمبی ہے، پرانی ہے، اور عربوں کے ہاں نماز الصلاۃ کا جو لفظ ہے وہ ایسے ہی بولا جاتا ہے جیسے ہمارے لیے پانی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ میں پانی پی رہا ہوں تو اس کی ڈیفینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی پینے کا کیا مطلب ہے؟ تو جو کام میں نے ابھی کیا، میں نے پانی پیا، آپ سب جانتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہماری اردو میں اب دیکھیے، پاکستان میں، ہندوستان میں جب کہا میں نماز پڑھی ہے تو سب کو پتہ ہے نماز کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طرح عربوں کے ہاں تواتر میں نماز کا لفظ اسی عبادت کے لیے بولا جاتا تھا۔ اب جو نہیں مانتے وہ قرآن کے 2-3 مقامات پہ مجبور ہوں گے، جہاں صلاۃ خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائی گئی ہے کہ آپ ایک سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ پیچھے سے اپنی نماز پوری کر کے چلے جائیں گے، پھر دوسری ٹیم آ جائے گی فوج کا حصہ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اب آپ سجدہ کر کے نماز ختم کر دیں گے، وہ اپنی نماز پوری کر کے چلے جائیں گے۔ تو یہ کون سی نماز ہے جس میں یہ اہتمام کرنا پڑ رہا ہے اور سجدہ کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح سورہ جمعہ میں کیسے انکار کریں گے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اور یہ جو ہے تمہیں تارکو کا قائمن، تمہیں نماز خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور جہاں پہ کہا گیا ہے کہ بھئی سفر یا خطرے کی حالت میں نماز قصر کر لو، کون سی نماز قصر ہوتی ہے؟ تو قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ یہ وہی 5 وقتہ نماز مراد ہے جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اس لفظ کا مطلب یہی ہے، اسی معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے، اور بھی مطلب ہیں اس لفظ کے، لیکن اس معنی میں بولا جاتا ہے۔ تو جیسے پانی کے اور بہت سارے مطلب ہیں، لیکن زیادہ اسی معنی میں بولا جاتا ہے جو ہم پیتے ہیں۔ تو عربی زبان میں واضح ہے، اب اردو زبان میں نماز بالکل واضح ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب وہی ہے جو صلاۃ کا ہے۔ جی چلیے جی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔